السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ قالو، اس قوم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ کون تھی یہ بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ فرعون کے پاس کیا ہو گئی تھی؟ قید ہو گئی تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ سب سے بڑی تکلیف تو یہ تھی، مردوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو اپوزٹ سائڈ سے اعضاء کو کاٹ دیتا تھا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے چھڑا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے چوری چھپی لے کر اندھیرے میں نکل گئے، اور پار ہونے کے لیے دیکھا تو دریا آ گئی۔ تو اب دریا سے کیسے اتنی قوم کو لے کے پار ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی عصا کو پانی میں اور مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پانی میں مارا تو راستہ تیار ہو گیا، سوکھا راستہ۔ دونوں دریا کے بیچ میں دونوں طرف سے پانی کی دیوار ہو گئی اور راستہ سوکھا تیار ہو گیا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، معجزہ تھا یہ۔ تو بنی اسرائیل پوری قوم، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب نکل گئے تو فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے نکلا تو فرعون اپنی لشکر کے ساتھ اس دریا میں اتر گیا۔
پورے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ برابر ہو جاؤ، تو دریا پانی سے برابر ہو گیا، راستہ گم ہو گیا اور پانی بھر گیا، اور اس پانی میں فرعون اور اس کی لشکر ڈوب گئی، غرق ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی مل گئی۔ اب وہ اپنی قوم کو لے کر بہت دور نکلے اور ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا، ایک وادی میں اتارا پوری قوم کو۔ اتنی ساری قوم تھی، ان کا بندوبست کرنا، اور پانی نہیں تھا۔ اللہ نے پھر حکم دیا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا کو مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اور ہر ایک کیا ہو گئے، پانی پینے لگے۔ ہر ایک پانی کا چشمے سے سب اپنے اپنے طبقے لوگ، خاندانی لوگ پانی پینے لگے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی بستی میں چلے جائے، جو پہلی بستی میں رہتے تھے وہ بستی میں چلے جائے۔ تو یہ لوگ نے کیا کہا، یہ اب آیت پڑھتی ہوں، اس کے ذریعے سے ہم جانیں گے۔ قولو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ دیکھو نبی کو بھی کیا ہے، نام سے پکار رہے ہیں۔ نبی کو کبھی نام سے نہیں پکارا جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو یا موسیٰ کہہ رہے، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس میں تو قومن جبارین، جبارین قوم رہتی ہے، یعنی جبار اسے کہتے ہیں طاقتور، اور لمبے چوڑے جو ہوتے ہیں اسے جبارین کہتے ہیں۔ تو اس میں تو طاقتور لوگ ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلوها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں اس بستی میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو، وہ نکل جائے، منہا اس بستی سے نکل جائے، وہ لوگ جبارین لوگ نکل جائے، تو ہم ہرگز جب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے۔ قال، اب 2 شخص نے کہا، رجلانی، 2 شخص نے کہا، ان میں سے، وہ قوم میں سے 2 شخص نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کس سے ڈرتے تھے، انعم اللہ، یہ اللہ کی نعمت تھی، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو علیہم ادخلوا، تو وہ دونوں داخل ہوئے، علیہم الباب، بستی میں، اس دروازے سے، بستی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب وہ دونوں داخل ہوئے اس بستی میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تمہیں، غالبون، غلبہ مل جائے گا۔ اللہ کی یہ نعمت تھی، اللہ نے کہا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، بستی کے دروازے سے، تو تم دونوں ہی غالب آ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نہیں مانے، ہٹ درمی کی، تو اللہ نے کیا کیے، آگے کی آیت پہلے پڑھتی ہوں، وَعَلَى اللَّهِ، تم دونوں ہی غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، فَتَوَكَّلُوا، پس تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے احکاموں پر چلتا ہے تو اللہ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور جو ہٹ درمی کرتا ہے تو اللہ اسے عذاب دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پہ، یہ بستی والے جو نہیں جانے منگے، وادی میں بیٹھے رہے، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ کیا عذاب تھا، 40 سال تک اس وادی میں رہے وہ لوگ، اور بھٹکتے رہے، راستہ نہیں مل رہا تھا ان کو باہر نکلنے کا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو یہ 40 سال تک اس وادی میں رہے، اور دو شخص تھے، 2 رجلانے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ کیے، تو اللہ نے
انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو یہ ہے اللہ کے حکموں پر چلنا کامیابی کا راستہ ہے، اور جو ہٹ دھرمی کرتا ہے تو اللہ انہیں عذاب عطا فرماتا ہے۔ تو ان پر عذاب نازل ہوا، اور جو دو شخص اللہ کے احکاموں پر چلے انہیں غلبہ آ گیا، یعنی کامیابی حاصل کر لی ان لوگوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکموں پر چلا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔